بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَمْوَالِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ انسان کے ہر عمل کے اندر نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کی نیت اللہ کے ہاں انسان کے عمل کا وزن پیدا کرتی ہے، اور اللہ کے ہاں انسان کی نیت بھی اس کے عمل کی قبولیت یا اس کے عمل کے رد کرنے کا مدار ہوتی ہے۔ جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی اس میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ جس کی نیت تھوڑی سی بھی بری ہوئی تو اللہ رب العزت اس نیت کو رد کر کے اس سارے عمل کو ہی مردود قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر عمل کے اندر نیت کا 1% حصہ بھی غلط ہو تو نیت ایسی چیز ہے جو سارے کے سارے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، آپ یہ فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز بھی، میری عبادات اور قربانیاں بھی، ومحیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ہر عمل کی بھی نیت اور پوری زندگی کی بھی نیت۔ ومحیای و مماتی، زندگی کیوں گزارنا ہے، زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اس پوری زندگی کی نیت بھی یہ انسان کے اعمال کا تعین کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ نہ جسم دیکھتا ہے نہ صورتیں دیکھتا ہے، چہرے بھی نہیں دیکھتا، جسم بھی نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارا عمل کیسا ہے اور اس عمل کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کیا نیت ہے۔ دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو یوں واضح فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، یہ بات غور سے سن لو کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہی خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے، اور فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، غور سے سن لو، اور جسم کا ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اگر اسی طرح دل کی نیت غلط ہو جائے، دل کی نیت بدل جائے تو انسان کا عمل اللہ کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو یوں واضح فرمایا کہ جب انسان کسی عمل کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه، جو آدمی رات بستر پر سونے کے لیے لیٹا اور اس کا یہ ارادہ ہوا کہ صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھل سکی اور وہ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یصبح کتب له ما نوى وکان نومه صدقۃ علیہ من ربہ، رات اس نے تہجد کی نیت کی تھی، پڑھی نہیں تھی، اللہ اس کو تہجد کا اجر لکھ دیتے ہیں اور اس کی نیند اللہ کی طرف سے انعام اور صدقہ ہوا کرتی ہے۔ عمل ابھی کیا ہی نہیں، لیکن نیت کا اتنا بڑا اثر ہے کہ اس نیت نے عمل سے پہلے ہی انسان کو اس کے اجر کا مستحق بنایا۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا، بڑا مشکل غزوہ تھا،
1000 کلومیٹر کا سفر تھا جو ایک طرف طے کرنا تھا، اور سخت گرمی کا عالم تھا، فصلیں تیار اور پکی ہوئی تھی۔ اب سب کچھ چھوڑ کر اس فقر و فاقے کے عالم میں جب کہ سواریاں بھی نہیں تھیں، صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم ہوا۔ اس موقع پر آ کر منافقین کا نفاق پتہ چل گیا، منافقین کو پیچھے رہ گئے اور یہ کہنے لگے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ یہ بات یاد رکھو، تم اس دنیا کی گرمی سے گھبرا رہے ہو، جہنم کی جو گرمی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ تیز ہے، جو تمہیں جھلسا کے رکھ دے گی، اور وہاں کی گرمی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہاں کی گرمی برداشت کرو، اللہ تمہیں آخرت کی گرمی سے بچائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ما سرتم مسیرہ ولا قطعتم وادیہ، نہ تو انہوں نے سفر طے کیا اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ ہیں، الا کانوا معکم، مگر وہ پھر بھی اجر میں تمہارے برابر ہیں، اجر میں تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم بالمدینہ، مدینے میں ہونے کے باوجود اتنی بڑی مشقتوں کا اجر انہیں مدینے میں بیٹھے بیٹھے مل گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، وہ مدینہ میں ہیں لیکن ان کا نکلنے کا ارادہ تھا، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکے، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تمہارے اس سارے غزوے کے برابر اجر دے دیا۔ یہ انسان کی نیت کے اثرات ہیں، اور روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق، جو آدمی سچے دل سے اللہ سے یہ طلب کرے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراش، اللہ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر آئی۔ شہید کا مرتبہ کیا ہے کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں انہیں تم یہ نہ کہو یہ مر گئے ہیں، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ لیکن فرمایا موت بستر پر آ رہی ہے اور مرتبہ شہداء والا مل رہا ہے، کیوں؟ لیے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نیت تھی، اللہ نے اس نیت کی وجہ سے انسان کو شہداء کے برابر درجہ عطا کر دیا۔ اور بری نیت انسان کو بہت زیادہ خسارے میں لے جاتی ہے۔ بری نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ کیا عمل لے کر آئے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، میرے بیوی بچے مجھ سے چھوٹ گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، میں نے قتال کیا، جہاد کیا، تیرے راستے میں شہید ہو گیا، تیرے راستے میں اپنا خون بہا کر آج میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذب کا، جھوٹ بولتے، ولیکن قاتلت لأن یقال جریء فقد قیل، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا مجاہد ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی بھی اجر باقی نہیں ہے، اور پھر حکم دیا جائے گا کہ شخص کو جہنم میں ڈال